انہوں سے باہر نہیں نکل سکیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کے قیامت کے ایک اعلان کا ذکر، اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، اور آج ہمیں اس اعلان کی خبر دے دی، اس کا احسان۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ آج کا دن جو ہے قیامت کا، اس میں صادقین کو ان کا صدق نفع دے گا۔ بس سب کامیاب نہیں ہوں گے، ہر عمل کرنے والا کامیاب نہیں ہوگا، سچے لوگ کامیاب ہوں گے۔ اس کی دو تفسیریں، ایک تو یہ ہم نے جو کر دی، اس کا معنی کہ سچے لوگ، ان کا صدق، ان کا سچ ان کو نفع دے گا، اور کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ یعنی خالی عمل سچ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں۔ معروف حدیث آپ سنتے رہتے ہیں جن میں 3 افراد کا ذکر، جن پر سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے۔ اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک موقع پر اس حدیث کو بیان کرنے سے قبل 3 بار بے ہوش ہو گئے، ان کو ہوش میں لایا گیا، پھر بیان کیا، 3 بار بے ہوش ہو گئے۔ 3 افراد، ایک عالم دین ہے قاری قرآن، اور ایک سخی، اور ایک شہید۔ اللہ تعالیٰ تینوں کو باری باری بلائے گا اور عرفہ نعمہ، اپنی نعمتیں پہچانوائے گا، میرے بندے تجھ پر انہوں نے یہ نعمت کی، یہ نعمت کی، یہ نعمت کی۔ اب آج کے لیے کیا لے کر آئے گا؟ آج کی کامیابی کے لیے ایک کہے گا کہ تعلمت القرآن فعلمتہ، قرآن سیکھا اور سکھایا۔ میری عمر اگر 50 سال تھی، 60-70 سال تھی، تو میں نے تو بچپن سے قرآن پڑھنا شروع کیا، یاد کر کے پھر میں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ یعنی گویا یہ 50-60 سال کا عمل، تعلمت القرآن وعلمتہ، عمل بہت بڑا، مگر اخروی حساب ہے، بڑا یہ گمبھیر حساب ہے۔ ایک مقام پر فرمان ہے واللہ یقضی بالحق، قیامت کے روز حق کا فیصلہ صرف اللہ فرمائے گا۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کو تم پکارتے ہو، وہ بھی دنیا کے جج، دنیا کے وکیل، سارے جمع ہو کر بھی ایک فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ کیا وجہ؟ کیونکہ اخروی سارے فیصلے صرف ظاہر پر نہیں ہیں، ظاہر اور باطن دونوں پر۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ کا فرمان یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اخروی حساب لینے والا آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، اور دلوں میں جو چیز پوشیدہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اور کوئی جانتا ہے؟ کوئی جج، کوئی وکیل، کوئی بادشاہ، کوئی سربراہ مملکت، کوئی قاضی، کوئی جانتا ہے اندر کے حالات کے؟ تمہارے دنیا کے فیصلے ظاہریت پر ہیں، اخروی فیصلے صرف ظاہر پر نہیں ہوں گے۔ یہ فرمان پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس ذات نے حساب لینا ہے، نماز کا حساب لینا ہے، حج کا حساب لینا ہے، تعلیم کا حساب لینا ہے، جہاد کا حساب لینا ہے، وہ جانتا ہے کہ نمازی، یہ روزے دار، یہ حاجی، عمرے کرنے والا، اس کے اندر کیا تھا، کیسے یہ حساب دے سکے؟ بڑی گمبھیر صورتحال۔ اب یہ بندہ 50-60 سال کا عمل پیش کر رہا ہے کہ تعلمت القرآن وعلمتہ، قرآن سیکھا اور سکھایا۔ عمل تو بہت بڑا، مگر وہاں آوازیں آ رہی ہوں گی کذبت، جھوٹ بول رہے، جھوٹ بول رہے۔ مانا عمل موجود ہے، صدق نہیں ہے، جھوٹے ہو تم، جھوٹے ہو۔ بعد روایتوں میں ملائکہ یہ کہیں گے کذبت۔ جو لسٹ ہمارے پاس ہے اہل جنت کی، اس میں آپ کا نام ہی نہیں۔ قرآن سیکھنا سکھانا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے، اس میں آپ کا نام ہی نہیں، کذبتا، جھوٹ بولتے۔ اللہ ہر شے کو جاننے والا، اللہ فرمائے کذبتا، تم واقعی جھوٹ بول رہے ہو۔ پڑھا ضرور، پڑھایا ضرور، مگر اخلاص نہیں۔ لیقال قارئ، تاکہ تم کو قاری صاحب کہا جائے، علامہ صاحب کہا جائے۔
اشتہاروں میں اوپر تمہارا نام چھپے، یہ تمہاری حرص تھی، دنیا کی شہرت، ناموری، یہ تمہارا مطلوب تھا، ہماری رضا جوئی نہیں تھی۔ ينفع الصادقین صدقهم، سچے لوگوں کو ان کا صدق نفع دے گا، بس عمل نہیں۔